قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن رہنما میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کی ہدایت کے راستے پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے جہاں کے لیے، سب کے لیے یہ ہدایت کا سامان ہے، اور تمام لوگوں کے لیے قرآن کے اندر ہدایت موجود ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں اور جو قرآن کو نہیں مانتے، یعنی ایمان نہیں لائے ہوئے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعوت دیتا ہے کہ ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کو مانو، اللہ رب العالمین کے پیغمبروں، رسولوں، انبیاء، ان کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو، یہ سب چیزوں کی دعوت عام قرآن پاک میں دی جاتی۔ اسی طرح اپنے ماننے والوں میں، یعنی جو مومن ہوئے، قرآن پاک میں جگہ بجگہ ان کے لیے رہنما اصول اور ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ اولا ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو مردوں کے صیغوں کے ساتھ مردوں کو خطاب کرتے ہوئے حکم ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے صیغے اور ورڈ ہوتے ہیں کہ جو مردوں کے لیے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو عورتوں کے لیے، یعنی مذکر اور مؤنث۔ اب یہ تذکیر اور تانیث کا جو فرق ہوتا ہے، اوورال قرآن میں جو بھی تذکیر یعنی مذکر اور مردوں کے اعتبار سے جو صیغے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ مردوں سے متعلق، یعنی صیغے وہ ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ مراد یہاں پر بھی اس طور پر یعنی مردوں کا ذکر ہوا۔ اوورال حکم جو ہے وہ مردوں والے یعنی مذکر صیغوں کے ساتھ وہ ارشاد فرمائے گئے، لیکن جو اس کا حکم ہے، جو اس کے معنی اور مفاہیم ہیں، ان میں تمام شامل ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ جہاں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا تو ان تمام احکامات میں مردوں کو بھی وہ حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے، الا یہ کہ کوئی خاص وہ حکم ہی مردوں کے لیے ہو۔ تو یہ قرآن پاک کے جو بھی ارشادات ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی اصول قرآن نے بیان فرما دیے، زندگی گزارنے کے اصول بیان فرما دیے، عبادت کے اصول بیان فرما دیے، قرآن پاک میں مختلف گناہوں سے بچنے کے حوالے سے کہا، شیطان کے راستے پر نہ چلنے کے حوالے سے کہا، شیطان سے دور بھاگنے کے لیے کہا، شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا۔ تو یہاں پہ اوورال یہ سب مردوں اور عورتوں کے لیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کبھی آدمی کا خاص دل چاہتا ہے نا کہ کہیں مختلف اگر کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں تو جب ان کی قوم کا، ان کی خاص کمیونٹی کا یا خاص کسی کاسٹ کا یا ایسے بزنس مین ہے تو ان بزنس مین میں خاص ان سے بزنس سے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو وہ بڑے ایک شوق رکھتے ہوئے اس کو سنتے ہیں۔ جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو اب میڈیا سے متعلق اگر کوئی واعظ کرتے ہوئے چند باتیں میڈیا سے متعلق ہو، اگر ٹیچر سامنے ہیں تو ان کی ٹیچنگ کے حوالے سے کچھ باتیں ہو، اسی طرح جو جس شعبے سے متعلق ہوتا ہے تو وہ پھر بطور خاص اس چیز کو توجہ لیتا ہے۔ بلا تشبیہ یہ بات عرض کرنا چاہوں کہ قرآن پاک میں بھی صیغے اور ارشادات وہ اگرچہ مذکر والے لیکن حکم سب کے لیے، مگر بعض وہ آیات مبارکہ جن میں بطور خاص عورتوں کا تذکرہ ہوا، جن میں خاص طور پر عورتوں کو تذکرہ کیا گیا۔ اور آج جس آیت مبارکہ سورۃ الاحزاب کی ہم سنیں گے، اس میں مردوں کا بھی ہے اور ساتھ عورتوں کا بھی ہے۔ حالانکہ مرد یعنی یہ کہا جائے کہ مسلمان یہ کریں تو مسلمان میں سب شامل ہیں، لیکن مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، قرآن اس طرح بیان فرمائے تاکہ مردوں میں بھی وہ ترغیب
ان کو بھی ملے اور عورتوں کو بھی وہ شوق اور ترغیب کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر یہ نیکی والے کام جو بیان فرمائیں اور جن سے بچنے کا کہا ان سے بچیں اور جن پر عمل کرنا ہے ان پر عمل کریں۔ تو آئیے اللہ پاک نے کتنے پیارے انداز میں سبحان اللہ ان آیات مبارکہ میں فرمایا۔ بلکہ میں عرض کروں کہ یہ آیات مبارکہ میں کچھ خواتین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں کہ قرآن میں تو مردوں کے بارے میں بیان ہوا ہے، عورتوں کے لیے تو یہ آیات بھی اللہ نے ایسے بیان فرما دی، تو ان میں عورتوں کو بھی وہ تسلی اور ان خوشی داخل ہوئی کہ ان کا بھی بطور خاص تذکرہ ہوا۔ تو ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارساہی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پاک دامنی اور پارساہی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ دیکھیے ناظرین کرام کتنے خوبصورت انداز میں اللہ پاک کا ارشاد سبحان اللہ ان کی اچھی صفات کو بیان کرتے ہوئے آگے انعام کیا ہے، اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر تیار کیا ہے، بہت اجر، بہت بڑا اجر، عظیم اجر ان کو عطا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے مومنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اسلام اور ایمان ان میں باہمی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو مسلمان ہے وہ مومن ہے اور جو مومن ہے مسلمان بھی ہے، مسلم مومن ایک۔ اسی طرح مرد عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، عقائد و نظریات جو مسلمان کے لیے ضروری وہ مومن کے لیے بھی، جو مومن کے لیے وہ مسلمان کے لیے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے۔ کیونکہ ایمان کسے کہتے؟ تصدیق قلبی کے ساتھ اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا، گواہی دینا، اور اسلام بھی اسے کہتے ہیں، سر تسلیم خم کرنا اور ان عقائد و نظریات جو کچھ بیان فرمایا گیا ان سب پر عمل کرنا اور ان کو اسی طرح ماننا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ فرمایا کہ تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر۔ لیکن جب فرمایا اسلام کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو اگر طاقت ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا۔ تو بعض علماء نے ان دونوں اعتبارات سے یہ کہا کہ حقیقی فرق نہیں ہے، لیکن لفظی اعتبار سے کہا کہ ایک یہ فرق ہو سکتا ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، یعنی جو اللہ کو مانے، اور اسلام کا تعلق عمل سے، جو اللہ کی مانے، مطلب عمل بھی کرے، کام بھی کرے، عمل بھی کرے، وہ نیک اعمال جن کو تذکرہ کیا۔ باقی باہمی ان میں کوئی فرق نہیں، جو مسلمان وہ مومن اور جو مومن وہ مسلمان۔ یہاں آگے وصف بیان کیا والقانتین والقانتات،
اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پر عمل کرنے والے، اور جن سے رب نے منع کیا ان سے رکنے والے، خوش نصیب ہیں وہ مرد اور خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو ان پر عمل پیرا ہوں۔ والصادقین والصادقات، سچائی، سچے مرد اور سچی عورتیں، یہ وہ اوصاف ہیں کہ جو صرف کوئی مردوں کے لیے ایک خاص حکم نہیں، عورتوں کے لیے بھی۔ زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کیونکہ جب آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹے کے لیے کذاب، اور جھوٹ بولنے والے شخص کے فرمایا اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جس کی وجہ فرشتے اس سے میل دور ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی اس سے دور، ان کو تکلیف پہنچتی جب آدمی جھوٹ بول رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ مومن کیا جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ مختلف کام پوچھے گئے، کیا یہ ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ فرمایا ہو سکتا ہے، یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں جھوٹ کا تذکرہ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ جب کوئی ایسا معاملہ ہو، جب کوئی ایسی مصیبت پہنچے، تو مردوں کو بھی صبر والا وصف اور عورتوں کو بھی صبر والا۔ بعض کا ٹائم پیریڈ گزرنے کے بعد آپ بیٹھو تو آپ کہتے ہیں اب تو صبر ہی ہم کر سکتے ہیں، اور صبر ہم نے کر لیا، لیکن یہ محترم ناظرین کرام، یہ صبر اس طور پر صبر نہ ہوا جو شریعت کو مطلوب ہے کہ جب صدمہ پہنچائے، جب صدمہ پہنچائے اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے صبر کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، قرآن جو بیان فرمایا کہ جب انہیں مصیبت کوئی پہنچے تو وہ یہ کہیں ہم اور جو کچھ ہمارا ہے سب اللہ کے لیے، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ صابرین کے اوصاف کو بیان کیا گیا، صابرین کی شانوں کو بیان فرمایا گیا، یہ ہمیں بھی اپنی عادت میں شامل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مطلب چراغ بجھ گیا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھا، صحابی عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بجھنے پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون؟ فرمایا یہ بھی ایک مطلب تکلیف ہے، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی بھی کوئی تکلیف ہو تو آپ یہ کلمات پڑھو، اور جو آدمی کسی صدمے کو یاد کر کے بھی کبھی پڑھتا ہے یہ اللہ پاک اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا صدمے کے وقت اجر ملا تھا، ثواب ملا تھا۔ تو یہ کلمات اپنی زبان پر، اور اللہ سے توفیق صبر مانگتے رہنا، جب کوئی آزمائش آئے توفیق صبر ہونا ضروری، کیونکہ جب آدمی صبر نہیں کرتا اور طرح طرح سے وویلا کرتا ہے تو پھر وہ ناشکروں کی صفات اختیار کرتا ہے، اور ناشکرے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا، اور کہا کہ میرے شکر گزار بن جاؤ، ناشکری نہ کرو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی اگر ہم سیرت دیکھیں کیا آزمائشیں آئیں، حضرت ایوب علیہ السلام کس قدر آزمائشیں آئیں آپ علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام کے مبارک جسم پر کوئی پھنسیاں وغیرہ، اس طرح کے معاملات، تکلیف تھی، اندرونی بھی اذیت تھی، تکلیف تھی۔ تو یہاں تک کہ آپ کے جو ساتھ تھے وہ بھی آپ سے چلے گئے، آپ اور آپ کی بیوی، بس یہ، اور وہ شاکرہ بیگم اور زوجہ آپ علیہ السلام کی، جو آپ کی اس حالت میں بھی آپ کی اعتماد داری، عیادت، خدمت، سب کچھ۔ محترم ناظرین اکرام، یہ صرف یہ نہیں بلکہ آپ پر آپ کی فصلیں بھی تباہ ہوئی، آپ کے جانور بھی مرے، آپ کے بچے بھی مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اتنی بڑی آفتیں یہ تھیں، ایک طرح کی آزمائش تھی، اور زندگی کے 12 سال ایوب علیہ السلام نے اس حالت میں گزارے، بعد تفسیروں میں 18 سال لکھے، لیکن پھر بھی اللہ کو کیا کہتے؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی، تو بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ 12 اور 18 سال، کیا یہ اس وقت ان پر بظاہر یہ رحم کی تجلیات تھیں؟ اگر ہم عام دیکھیں تو رحم نہیں تھا، مطلب اللہ نے آزمایا، آزمائش تھی،
لیکن کلمات زبان پر ارحم الراحمین، اے اللہ تو ہی رحم فرمانے والا، سب سے بڑا جو رحم کرنے والے ان سے بڑھ کر تو رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس تکلیف کو دور بھی کیا اور ان کو صابر لکھا، ان کو صابر بیان فرمایا۔ تکلیفوں سے نکلے، آپ کے جسم مبارک وہ بھی صاف شفاف ہو گیا، شفا یاب ہوا، اندرونی بیماریاں بھی دور ہوئی، مرض دور ہوئے، تکلیف دور ہوئی، تو پھر آپ کو وہی اس کی مثل اولاد، جانور، پھل، سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا۔ لیکن اللہ آزمات ازگو، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا میں ستایا گیا کوئی بھی نہیں نبی گزرا، یعنی آزمائش مختلف انداز سے، کبھی دشمن ستاتے ہیں، یہ بھی ہے، اور ویسے بھی ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر تکلیفیں برداشت کی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے صابر اور شاکر اور عبادت اس قدر آپ فرمائیں کہ اماں عائشہ صدیقہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے صدقے اگلوں پچھلوں کو معاف فرمانا ہے، آپ تو اب یہی کہتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے کروں۔ تو صابر شاکر رہنا محترم ناظرین اکرام، یہ بہت اہم اور بہت ضروری۔ تو یہاں قرآن میں اللہ نے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، یہ اللہ کو ایسا پسند ہے بس کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے، کیونکہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، جھک جاتا ہے، عاجزی کر لیتا ہے، رب اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ آدمی کے اندر عجز ہو، گفتگو میں عجز ہو، انکساری ہو۔ مسلمان کی تو شان یہی ہے نا کہ مسلمان مومن، اس کو کس کو کہا ہے؟ حین لین سہل، وہ نرم ہو، آسان ہو، اس سے بات کرنا آسان، اس سے ڈیل کرنا آسان، کاروبار کرنا آسان، رشتہ داری کرنا آسان، مطلب یہ سب چیزیں اس کی ایک صفات ہے، نرم بھی ہو، حین ہو، لین ہو، سہل ہو۔ تو آدمی عاجزی، اللہ نے اگر آپ کو عزت دی ہے، منصب ملا ہے، پیسہ ملا ہے، شہرت ملی، تو پھر شیطان اس کے اندر سے عاجزی کا وصف ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی پر تکبر، فخر، یہ مذموم فعل، یہ مذموم فعل، یہ ہرگز اختیار نہیں کرتا۔ آگے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ تو یہ بھی عمل ہے، مرد بھی کریں عورتیں بھی کریں، مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں۔ عورتیں بعض اوقات اپنے زیورات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، کہتے ہیں مرد کریں گے۔ مرد گنجائش والا ہے اور اجازت سے کر رہا ہے یا پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے، دے رہا زکوٰۃ، ٹھیک ہے، لیکن اگر مرد بھی نہیں دے رہا تو پھر عورتوں کو سوچنا چاہیے۔ تو اس لیے عورتیں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خواتین آئی ہیں، مسئلہ پوچھا کہ یہ پہننے کے جو کنگن ہیں، پہننے کے کنگن، ان پر بھی کیا زکوٰۃ ہے؟ یعنی جو زیورات پہنے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بھی زکوٰۃ۔ تو وہ کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ یعنی اگر کوئی زکوٰۃ اس کی نہ دے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنا جائے؟ نہیں یا رسول اللہ ہم یہ پسند نہیں کرتے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ کنگن ہی اتارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر۔ تو مرد بھی صدقہ خیرات کریں، عورتیں بھی صدقہ خیرات کریں۔ ہاں البتہ عورت اگر شوہر کے مال سے صدقہ خیرات تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے، یا ان کی طرف سے اجازت ہو کہ اتنے مال تک آپ ویسے ہی صدقہ کر سکتے، ٹھیک ہے، تو یہ عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو آپ اپنے شوہر کو ترغیب تو دے سکتی ہیں، یعنی میری بہنیں وہ ترغیب تو دے سکتی ہیں نا، آپ کی ترغیب سے آپ کے شوہر صدقہ کریں، والد صدقہ کریں، بھائی صدقہ کریں، آپ کے بچے ایسے ماشاءاللہ کمانے والے، آپ ان کو ترغیب دیں، اللہ پاک آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اللہ 3 طرح کے بندوں کو اجر دیتا ہے صدقے میں۔ ایک وہ جس نے صدقہ کیا، یعنی جو شوہر ہے جو مال کما کے لاتا ہے، بیوی وہ جو اسے بناتی ہے، پکاتی ہے، اور خادم وہ جو فقیر تک پہنچاتا ہے، اللہ ان کو اجر ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی تینوں کو اجر دیتا ہے، تینوں کو ثواب دیتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ بھی حکم سب کے لیے۔ اوران والحافظین فروجہم والحافظات،
اور اپنے پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے ناظرین کرام۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی اللہ نے یہاں بھی بیان فرمایا اور بھی کئی مقامات پر، اور باقاعدہ مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ فرمایا۔ اے محبوب آپ فرمائیں مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں۔ یہ بہت بڑا ایک عمل ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم اجر، بہت بڑا اجر تیار کیا، بہت بڑا اجر۔ تو ناظرین کرام، یہ ساری وہ عادتیں، اچھی صفات، مردوں کو بھی عورتوں کے لیے بھی، ذکر الہی بجا لانا، اس میں حمد کرنا، تکبیر کہنا، قرآن پاک پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ ساری اسی کی کیٹیگری آتی ہے۔ اور اپنی پارسائی کی حفاظت، بڑا ایک اہم یہ معاملہ، جسے قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے تو یہاں تک کہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہو کر فضیلت لے گئے، اور ہمارا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم ان مجاہدین کا درجہ پا سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اپنے گھر میں ٹھہری رہے وہ ان مجاہدین کا درجہ پائے گی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو لہذا تمام بھائی اور تمام بہنیں ان قرآنی اصولوں پر، قرآن نے جو رہنمائی فرمائی، اس پر عمل پیرا ہو، انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے، شفا ہے، جنت کا راستہ ہے۔